ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جو جی چاہے مانگو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ راز بتائیے جس سے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ راز ہے کہ جب کوئی مومن کسی دوسرے مومن کی کانٹا چبھنے کے برابر تکلیف کو دور کرے تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور جنت میں اس کو اعلیٰ درجہ ملے گا۔ جب صحابہ کرام کو یہ معلوم ہوا تو وہ بے حد خوش ہوئے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں اس لیے روتا ہوں کہ جب دوسروں کا دکھ درد دور کرنا گناہوں کی معافی اور جنتی ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے تو ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں۔ ایک چینی ڈاکٹر ایک دن مسجد میں گیا، اس نے دیکھا کہ ایک مسلمان منہ ہاتھ دھو رہا ہے۔ وہ مسلمان کے پاس گیا اور پوچھا کہ جس طریقے سے آپ منہ ہاتھ دھو رہے ہو، یہ طریقہ آپ کو کس نے سکھایا ہے؟ مسلمان نے جواب دیا، ہم اس طرح منہ ہاتھ دھونے کو وضو کہتے ہیں اور یہ طریقہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے۔ ہم دن میں 5 بار وضو کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کہاں رہتے ہیں؟ تو وہ دنیا فانی سے 1400 سال پہلے رخصت ہو چکے ہیں۔ وہ بولا، میں چینی طریقہ علاج کا ماہر ڈاکٹر ہوں۔ ہم جانتے ہیں قدرت نے انسان کے جسم میں کھال کے نیچے 66 مقامات پر ایک خاص طریقے سے مساج کیا جاتا ہے جس سے 50 سے زیادہ بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ جس طریقے سے وضو کر رہے تھے اس میں آپ نے وضو کے دوران جسم کی ایسی 62 جگہوں پر ہاتھ سے مساج کیا جہاں قدرت نے سوئچ نصب کر رکھے ہیں، اور دن میں 5 دفعہ وضو کرنے کی وجہ سے آپ کی بہت سی بیماریاں خود بخود غیر محسوس طور پر آپ کے جسم سے رفع ہو جاتی ہیں، جس کا آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ میرا خیال تھا کہ جس شخص نے آپ کو 5 وقت کا وضو کرنے کا یہ طریقہ سکھایا وہ یقیناً انسانیت کا درد دل میں رکھنے والا ایک عظیم محقق اور عالم طب کا ماہر ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن جب وضو کرتا ہے اور اس میں کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر اسے جھاڑتا ہے تو اس کے ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ پلکوں کے نیچے سے بھی پانی نکل جاتا ہے، اور جب دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے کانوں سے بھی نکل جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ فرمایا، پھر اس کا مسجد جانا اور نماز پڑھنا اس پر مزید ہوتا ہے۔